السلام علیکم ویورز، آج جو میں آپ کو قصہ سنانے جا رہی ہوں وہ میرے ایک ویور نے ہی بھیجا ہے اور وہ اپنے ساتھ ہونے والے ہولناک واقعہ بتاتے ہیں اور آغاز کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والے واقعات ایک گھر سے شروع ہوئے جو ان کے دادا پردادا کا ہوا کرتا تھا اور اب ان کے پاس تھا۔ وہ گھر ایک حویلی تھی، انتہائی خوبصورت انداز میں بنی ہوئی، بہت سارے کمرے اور اسٹور کے ساتھ، جو ویران الگ تھلگ بنی ہوئی تھی۔ ہماری فیملی زیادہ بڑی نہ تھی، جس کی وجہ سے ہم اپنے ایک الگ چھوٹے گھر میں رہتے تھے، پر اخراجات بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم مالی پریشانی کا شکار ہوئے تو ہمیں کرائے کا گھر چھوڑ کر حویلی جانا پڑا۔ وہاں کوئی اور رہنے کو تیار نہ تھا، ورنہ ہم کرائے کا گھر نہ چھوڑتے۔ خیر، پھر ہم حویلی شفٹ ہو گئے اور اتنے سارے کمرے ہونے کی وجہ سے ہم سب بہن بھائی، یعنی میں جو درمیانہ تھا اور مجھ سے بڑا ایک بھائی اور ایک بہن اور چھوٹی ایک بہن تھی، سب نے ایک ایک کمرہ لے لیا اور خوشی سے اپنا سامان سیٹ کر لیا۔ حویلی میں کچھ کمرے بند تھے جن پر تالے لگے ہوئے تھے۔ مجھے جو کمرہ چاہیے تھا اس پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے امی نے کہا کہ رہنے دو، دوسرا لے لو، پر میں نے ضد کر کے اس کا تالا کھلوایا اور اسی میں اپنا سامان سیٹ کیا۔ سب کرتے کرتے رات ہو چکی تھی، سب تھک گئے تھے اور بھوک بھی لگی تھی، تو کھانا جو امی پہلے سے بنا کر لائی تھیں وہ کھا کر سو گئے۔ نئی جگہ کی وجہ سے نیند دیر سے آئی، پر کوشش کرتے کرتے میں سو گیا۔ جب میں سو رہا تھا تو کسی کے چلنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا میری چھوٹی بہن تنگ کر رہی ہے اور زور سے چیخ کر واپس سو گیا۔ صبح میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم رات کو کیوں گھوم رہی تھی؟ اس کی بہن نے جواب دیا، میں تو نہیں جاگی، میں تو اتنا تھک گئی تھی کہ ڈائریکٹ صبح اٹھی ہوں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے بڑی بہن ہو یا بڑا بھائی ہوگا۔ میں نے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی منع کر دیا اور بولا کہ تم نے خواب دیکھا ہوگا یا وہم ہوا ہوگا تمہیں۔ میں بھی اپنے کاموں میں لگ گیا اور رات کی بات بھول گیا اور گھر کو سیٹ کرانے میں سب کی مدد کرنے لگا۔ کاموں میں ہی رات ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند آنے کے باوجود سویا نہیں جا رہا تھا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی کچی نیند ہی تھی کہ مجھے کسی کے کمرے میں ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھلتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئینے کی طرف منہ کیے ہوئے ایک بھیانک سی شکل کی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور آئینے میں سے مجھے ہی گھور رہی تھی۔ مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہ رہی اور میں اسی طرح لیٹا رہا اور وہ مجھے مستقل گھور رہی تھی۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں، چیخنے کی کوشش کی پر حلق سے آواز نہ نکلی، اور پھر کوشش کر کے میں نے چیخنا شروع کیا۔ میری چیخیں سن کر سب میرے کمرے میں آ گئے اور مجھے ہلا ہلا کر اٹھایا اور چیخیں روکیں۔ امی سے لپٹ گیا، مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ سب نے پوچھا کہ کیا ہوا، پر میری ہمت نہ تھی بتانے کی۔ بھائی نے کہا تم میرے ساتھ سو جاؤ۔ میری حالت دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے کہ میں ڈر گیا ہوں۔ اس رات میں بھائی کے ساتھ سو گیا۔ اگلا دن بھی اسی طرح کام میں گزر گیا اور سونے کے نام پر پھر مجھے کل کا واقعہ یاد آ گیا۔ میری اپنے کمرے میں جانے کی ہمت نہ تھی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی سو گیا اور کچھ ہی دیر میں نیند آ گئی اور مجھے لگا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے اور وہ میرے بہت قریب ہے، جس سے میں اس کی سانسوں کی آواز سن سکتا ہوں۔ دیکھا تو وہی عورت تھی، وہ میرے برابر میں لیٹی مجھے اپنی خوفناک آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ پھر اسی وقت میری خوف کے مارے آنکھ کھل گئی اور تب احساس ہوا کہ وہ ایک خواب تھا۔ بھائی کو برابر میں سوتا دیکھ میں پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا اور بہت کوشش کے بعد نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ اسی طرح روز میں بھائی کے ساتھ ہی سوتا رہا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ کیا ہوا تھا، شاید سب سمجھے ہوں گے کہ میں خواب میں ڈر گیا تھا۔ خیر، کچھ دنوں تک سکون رہا، کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں بھی کسی حد تک اس واقعے کو بھول چکا تھا۔ ایک دن امی نے کہا کہ نیچے کا ایک کمرہ جو کہ بہت کونے میں اور ویران سا تھا، اس کی صفائی کا کہا کہ وہاں کسی کو کرائے پر رکھ لیں گے، کیونکہ اس کا دوسرا دروازہ حویلی سے باہر کھلتا تھا اور کمرہ کافی بڑا تھا اور اسٹور کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن ہمیں اسٹور کی ضرورت نہ تھی۔ تو بہرحال میں صفائی کے لیے کمرے میں گیا۔ کمرے کا بہت برا حال تھا،
میں نے تھوڑا سامان نکالا کیونکہ میں صرف سامان ہی نکالتا، باقی صفائی بہنوں نے کرنی تھی۔ بھاری سامان میں ایک ایک کر کے باہر رکھنے لگا، تبھی کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں سنبھلتے سنبھلتے بچا اور خود کو بچا لیا۔ مجھے لگا میری بہن نے شرارت کی ہے کیونکہ وہ بہت شرارتی ہے۔ میں غصے میں پلٹا، پر سارا غصہ اسی وقت ہوا ہو گیا اور میں کانپنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ عورت میرے بالکل سامنے کھڑی تھی اور پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو نیچے ہال میں پڑے صوفے پر پایا اور سب گھر والے میرے آس پاس تھے اور سوالیہ اور ٹینشن بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے ساتھ کچھ ہوا تھا، تو یاد آتے ہی میں سہم گیا۔ بھائی اور امی نے مجھے پکڑا اور آرام سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تو میں آہستہ آہستہ کر کے ساری بات بتا دی اور مجھے تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ امی بولیں کہ تم نماز اور قرآن نہیں پڑھتے، اسی لیے تمہارے ساتھ یہ سب ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، ہر چیز سے محفوظ رہو گے۔ امی کی بات مجھے سمجھ آئی اور پھر امی نے ابو سے بات کر کے، جو کہ کام کے سلسلے میں حویلی سے دور رہتے تھے، گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کروایا اور سارے گھر میں قرآن پڑھنے کی آوازیں سما گئیں اور میں نے بھی نمازوں کی پابندی کر لی اور قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ میرا بخار جاتا رہا اور 2 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ میں اس کمرے سے ڈر گیا تھا تو وہاں سے سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا اور پھر کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ تھینک یو سو مچ ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک اور کامنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔